السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کی حالت میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، مگر ہم ان کاموں کو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں کہ انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں۔ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو ایسی صورت میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں۔ تو میں آج آپ کو وہی چیزیں بتلا رہا ہوں جن چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے اگر بتی کا دھواں ناک یا منہ میں جان بوجھ کر داخل کرنا۔ نمبر 2 جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، یعنی الٹی کرنا۔ جان بوجھ کر منہ بھر کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اچانک آدمی کی بغیر جانے بوجھے، یعنی خود بخود منہ بھر کر قے ہو جائے، منہ بھر کر الٹی ہو جائے، خود نہ کرے بلکہ جان بوجھ کر نہ کرے بلکہ خود بخود ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے کتنی ہی الٹی اور کتنی ہی قے ہو جائے۔ تو یاد رکھیے اس فرق کو کہ منہ بھر کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، منہ بھر کر الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3 نکسیر پھوٹ کر اس کا خون ناک کے راستے سے، ناک کے ذریعے سے حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 روزے دار کا منہ میں پان دبا کر سو جانا اور اسی حالت میں صبح ہو جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 کلی کرتے وقت بے اختیار بغیر کسی ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا، تو اگر روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قضا اور کفارہ کیا ہوتا ہے وہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 6 ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 7 ہے مسوڑوں کا خون اتنا زیادہ ہو کہ تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے برابر ہو اور اس کو پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر خون تھوک سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8 سگریٹ، بیڑی یا حقہ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9 مشت زنی سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مشت زنی کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10 بوس و کنار سے انزال ہو جائے، یعنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 11 اگر روزہ دار عورت کے ساتھ شوہر نے زبردستی صحبت کر لی تو روزہ دار عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس عورت کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 12 اگر کسی کو دھمکی دے کر زبردستی اس کا روزہ توڑوا دیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا مگر صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 13 اور آخری نمبر یہ ہے کہ حیض آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض کا مطلب ہے ماہواری MC، یعنی اگر کسی کو MC ہو جائے، ماہواری ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کچھ کھائے یا نہ کھائے۔ اور اگر MC روزہ افطار سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کو ایسی صورت میں قضا کرنی ہے یا کفارہ ادا کرنا ہے، وہ چیز اس کے اندر بتلا دی گئی ہے۔ اب آپ کو قضا اور کفارہ کا مطلب بتلایا جا رہا ہے، تو قضا اور کفارہ کیا چیز ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کو اس روزے کے بدلے صرف ایک روزہ رکھنا پڑے گا، جبکہ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں اور غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جو فقیر اور مسکین ہیں وہ بالغ ہوں یا بالغ ہونے کے قریب ہوں اور وہ پہلے سے کھانا کھائے ہوئے نہ ہوں، یا اگر آپ اپنے دسترخوان پر ان کو کھانا نہ کھلائیں بلکہ ان کو کھانا دے کر چلتا کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں شرط یہ ہے کہ وہ کھانا جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ ایک فطرے سے کم نہ ہو۔ ایک فطرے کی قیمت، ایک فطرہ تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، تو اس سے کم نہ ہو۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔